اعتکاف اور اعتکاف سے متعلقہ دیگر احکامات پر بحث۔ اعتکاف اور اس کی اقسام۔ اعتکاف کا مطلب ہے ایک ایسی مسجد میں ٹھہرنا جہاں جماعت قائم ہوتی ہو، دنیاوی کاموں اور باتوں سے کنارہ کش ہو کر صرف اللہ کی عبادت میں مشغول رہنا۔ اعتکاف کی 3 اقسام ہیں: الف، واجب اعتکاف، ب، سنت مکدہ کفایہ اعتکاف، اور جیم، مستحب اعتکاف۔ الف، واجب اعتکاف۔ یہ وہ اعتکاف ہے جو نذر کا ہوتا ہے۔ جو شخص اعتکاف کی نذر مانتا ہے اس پر اعتکاف کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ب، سنت مکدہ کفایہ اعتکاف۔ یہ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں ادا کیا جاتا ہے۔ جیم، مستحب اعتکاف۔ نذر کے اور رمضان کے آخری 10 دنوں کے علاوہ تمام اعتکاف اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اعتکاف کی مدت۔ اعتکاف کی اقسام کی وجہ سے اس کی مدت مختلف ہوتی ہے۔ واجب اعتکاف کی مدت اتنی ہوتی ہے جتنی نذر ماننے والا اپنی نذر میں مقرر کرتا ہے۔ سنت اعتکاف کی مدت رمضان کے آخری 10 دن ہے۔ نفل مستحب اعتکاف کی کم از کم مدت کچھ وقت ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت کی کوئی حد نہیں ہے۔ جماعت ہونے والی مسجد کے بغیر اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔ جس مسجد میں امام اور مؤذن ہوتے ہیں وہ ایسی مسجد ہے۔ خواتین اپنے گھروں میں اعتکاف کریں گی اور یہ خواتین کے گھروں میں نماز کی جگہ ہے۔ نذر کے اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، لہذا مسنون اور مستحب اعتکاف کی صحت کے لیے روزہ شرط نہیں ہے۔ اعتکاف کو فاسد باطل کرنے والے امور۔ اعتکاف کو باطل کرنے والے کئی امور ہیں۔ ان میں سے مندرجہ ذیل امور اعتکاف کو فاسد باطل کر دیتے ہیں۔ 1 بلاوجہ مسجد سے باہر نکلنے سے۔ 2 حیض نفاس شروع ہونے سے۔ 3 بیوی سے جمع کی طرف راغب کرنے والے امور سے، جیسے بوسہ دینا، چھونا۔ اعتکاف کی حالت میں مسجد سے باہر نکلنے کے جائز امور۔ اعتکاف کی حالت میں مسجد سے باہر نکلنے کے جائز امور 3 ہیں۔ ان کے علاوہ کسی اور وجہ سے مسجد سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے۔ یہ تمام جائز امور ہیں۔ الف، قدرتی وجہ۔ اعتکاف کرنے والا جنابت کے غسل اور پیشاب پاخانہ کے لیے اس شرط پر مسجد سے نکلے گا کہ وہ مسجد سے باہر اپنی ضرورت پوری ہونے کے وقت سے زیادہ دیر نہیں رکے گا۔ ب، شرعی وجہ۔ اعتکاف کرنے والا کسی شرعی کام کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ مثلاً اگر جس مسجد میں وہ اعتکاف کر رہا ہے وہاں جمعہ نہ ہوتا ہو تو وہ دوسری جگہ نماز کے لیے جا سکتا ہے۔ جیم، لازمی وجہ۔ مثلاً اگر اعتکاف کرنے والا اعتکاف والی مسجد میں رہتا ہے تو اسے اپنی جان سامان پر خطرہ مول لینا پڑتا ہے۔ اگر مسجد کو گرا دیا جاتا ہے تو وہ اس شرط پر مسجد سے نکلے گا کہ وہ جلد از جلد اعتکاف کی نیت سے کسی دوسری مسجد میں چلا جائے گا۔ اعتکاف کرنے والا مسجد میں کھا پی سکتا ہے اور مسجد میں خرید و فروخت کا سامان حاضر کیے بغیر ضروری اشیاء کی خرید و فروخت کر سکتا ہے۔ اعتکاف کرنے والے کے لیے مکروہات۔ کچھ امور اعتکاف کرنے والے کے لیے مکروہ ہوتے ہیں۔ جو امور اعتکاف کرنے والے کے لیے مکروہ ہیں وہ یہ ہیں: 1 کاروبار کے لیے خرید و فروخت کرنا مکروہ ہے، خواہ وہ سامان حاضر کرے نہ کرے۔ 2 اعتکاف کرنے والے اس کے خاندان کے لیے ضروری سامان کی خرید و فروخت کے لیے مسجد میں حاضر کرنا۔ 3 اگر اعتکاف کرنے والا خاموشی کو عبادت سمجھے تو یہ مکروہ ہوگا۔
اور اگر خاموشی کو عبادت نہ سمجھے تو یہ مکروہ نہیں ہے۔ اعتکاف کے آداب و مستحبات۔ اعتکاف کے لیے کئی مستحب امور ہیں جن پر عمل کرنے سے اضافی ثواب ملتا ہے۔ مندرجہ ذیل امور اعتکاف کے لیے مستحب ہیں۔ ایک، اچھی بات کے علاوہ کوئی اور بات نہ کرنا۔ دو، اعتکاف کے لیے بہترین مسجد کا انتخاب کرنا، اور وہ اہل مکہ کے لیے مسجد الحرام، اہل مدینہ کے لیے مسجد نبوی، بیت المقدس والوں کے لیے مسجد الاقصی، اور باقی سب کے لیے علاقے کی جامع مسجد ہے۔ تین، اعتکاف کرنے والا قرآن کریم کی تلاوت، حدیث میں مذکور اذکار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف اور مذہبی کتابیں پڑھے گا۔